بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، اصول الافتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری نشست نمبر 64 ہے، اور آج کی نشست میں بھی ہم الفصل الخامس کی تفصیل ہی جاری رکھیں گے، اور اس کا موضوع تھا دوسرے مسلک پر فتویٰ دینا۔ یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی 3 حالتیں ہیں، اور پہلی 2 حالتوں کی تفصیلات ہم نے پڑھ لی تھی۔ تیسری حالت جو ہے وہ اذا قضى القاضی بغیر مذہبی، اس پر ہماری بحث اور جو ہے جاری ہے، اور گزشتہ ایک نشست کے اندر ہم نے اس کو کچھ تفصیل پڑھی تھی، مزید ہم آج اس کو پڑھیں گے۔ ہم نے اس بحث کو 9 نکات میں تقسیم کیا تھا، اور ان 9 نکات میں سے پہلے 2 نکات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج سے ہم تیسرے نقطے سے اس کا آغاز کریں گے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ علامہ کاشانی رحمہ اللہ نے بدائع الصنائع میں قاضی کے فیصلے کی تفصیلات بیان کی تھی، اور حضرت نے ان تفصیلات کو 4 نکات کے اندر جمع کیا تھا۔ اس میں سے پہلا اور دوسرا نقطہ چونکہ آسان ہے، اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں تھی۔ تیسرے اور چوتھے نقطے کی حضرت نے تفصیل بیان کی ہے۔ تیسرا نقطہ یہ تھا کہ قاضی نے جس مسئلے میں جس فیصلہ کیا ہے جس مسئلے میں، تو خود وہ مسئلہ اس بارے میں مجتہد فی ہو کہ یعنی اس میں علماء کا اختلاف ہو کہ کیا یہ مسئلہ مجتہد فی ہے یا اتفاقی ہے، یعنی اختلاف اس بارے میں ہو کہ جس قاضی نے جس مسئلے میں فیصلہ جاری کیا ہے کہ کیا وہ مسئلہ اجتہادی ہے یا اختلافی ہے، اس بارے میں اختلاف ہو علماء کا۔ تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا، اور امام محمد رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ اب اسی کی تفصیل حضرت نے یہاں بیان کی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو تفصیل ہے یہ ایک اور مسئلے پر مبنی ہے، اور وہ دوسرا مسئلہ ہم سمجھیں گے تو تب ہمیں یہ اختلاف بھی سمجھ آ جائے گا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا اجماع لاحق اختلاف سابق کو ختم کرتا ہے یا نہیں، یعنی اگر کسی مسئلے میں صحابہ یا تابعین کا اختلاف ہو اور بعد میں اس پر اجماع ہو جائے علماء کا کسی ایک سائٹ پر، تو کیا اس اجماع کی وجہ سے سابقہ اختلاف ختم ہو جائے گا، اور اب ہم یہ کہیں گے کہ وہ مسئلہ مجتہد فی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے، یا ہم اس کو مجتہد فی کہہ سکتے ہیں؟ اب یہ سوال ہے، اس سوال کے جواب میں اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ مسئلہ اب بھی مجتہد فی رہے گا، اور بعد کے اجماع سے سابقہ اختلاف ختم نہیں ہو جاتا، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ بعد کے اجماع سے سابقہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے، اب یہ مسئلہ مجتہد فی نہیں ہے بلکہ یہ اجماعی مسئلہ ہو چکا ہے۔ یہ امام محمد رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ اس کی مثال ام ولد کی بے ہے کہ صحابہ کے زمانے میں اس کی بے کے اندر اختلاف تھا، امام حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو ناجائز سمجھتے تھے اور حضرت علی اس کو جائز سمجھتے تھے، لیکن بعد میں تابعین کے زمانے میں اس کے عدم جواز پر اتفاق ہوا۔ اب یہ مسئلہ اتفاقی کہیں گے اس کو یا اختلافی اور مجتہد فی؟ تو شیخین فرماتے ہیں کہ اس کو ہم مجتہد فی کہیں گے، اور امام محمد فرماتے ہیں کہ نہیں، اب یہ مجتہد فی نہیں ہے بلکہ یہ اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے۔ تو جب یہ اختلاف پیدا ہوا تو اسی سے اب قاضی کا بھی فیصلہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بارے میں دیکھنا پڑے گا۔ تو قاضی نے اگر ام ولد کی بے کے جواز کا فیصلہ سنا دیا تو حضرت امام محمد فرمائیں گے کہ بھئی یہ ناجائز ہے، اور اس کا فیصلہ بالکل نافذ نہیں ہوگا کیونکہ یہ اجماع کے خلاف ہے، جبکہ شیخین فرمائیں گے کہ نہیں، ام ولد کی بے کا جواز کا اگر قاضی فیصلہ کرے گا تو چونکہ یہ مجتہد فی مسئلہ ہے، اور مجتہد فی مسئلے میں قاضی کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اب یہ فیصلہ نافذ ہوگا۔ تو یہ اس اختلاف کا یعنی اصل بیس اور بنیاد ہے۔ کچھ فقہاء نے شیخین کی رائے کی دلیل اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ 2-3 وجوہات ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخین ہی کی رائے زیادہ راجح ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بھائی بعد کے تابعین اور تبع تابعین کے اجماع میں اتنی قوت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کے اختلاف کو ہم اور ان کے اجتہاد کو ختم قرار دے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ نے بھی اتنی صلاحیت تھی اجتہاد کی، تو اگر انہوں نے اجتہاد کی بنیاد پر اختلاف کیا ہے تو اس اجتہاد کو آپ بعد کے اجماع سے ختم نہیں کر سکتے، بعد کا اجماع اتنا قوی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، فقہائے حنفیہ نے لکھا ہے کہ قاضی شریح کی رائے یہ تھی کہ حدود اور قصاص میں عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی، یہ قاضی شریح کی رائے تھی، حنفیہ کی رائے نہیں ہے۔ تو اگر قاضی نے قاضی شریح کی رائے کے مطابق فتویٰ دے دیا، فیصلہ دے دیا، اور حدود و قصاص میں عورت کی گواہی کو قبول کر لیا، تو حنفیہ کی رائے یہ ہے، اکثر حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ وہ فیصلہ قاضی کا نافذ ہو جائے گا۔ حالانکہ اس بات پر تو بعد میں باقاعدہ اس کے عدم قبولیت پر اجماع منعقد ہو چکا ہے،
لیکن اس کے باوجود قاضی شریح کی رائے کے مطابق اگر قاضی فیصلہ کرے گا تو حنفی یہ کہے کہ وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیخین کی رائے زیادہ صحیح ہے کہ بات کا اجماع سابقہ اختلاف کو ختم نہیں کرتا۔ اسی طرح شیخین کی رائے کے راجح ہونے کا تذکرہ راجح ہونے کی ایک تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ علماء نے ایک اصول ذکر کیا ہے جو خود امام محمد رحمہ اللہ کی کتابوں میں بھی ہے، وہ یہ کہ العبرۃ فی کون المحل مجتہدا فیہ اشتباہ الدلیل لا حقیقت الاختلاف، یعنی کہ کسی محل یا مسئلے کے مجتہد فی ہونے کے اندر اصل اعتبار جو ہے وہ دلیل کے اشتباہ کا ہے، اختلاف کی حقیقت کا نہیں ہے۔ اگر کسی مسئلے میں دلیل مشتبہ ہو سکتی ہے تو اس کو اور اس میں اختلاف ہو جائے تو اس کو مجتہد فی کہیں گے، حقیقت میں اس مسئلے میں اختلاف ہے یا نہیں اس بات کو نہیں دیکھیں گے۔ اب اس کا علماء نے کئی اعتبار سے وہ مثالوں میں ذکر کیا ہے، مثلا امام محمد نے سیر الکبیر کے اندر ایک مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کا امام جو ہے مشرکین عرب سے جزیہ قبول کر لے تو یہ جائز ہے، اگرچہ تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ ناجائز ہے، مشرکین عرب سے جزیہ نہیں لیا جائے گا، لیکن چونکہ اجتماعی دلیل کی بنیاد پر یہ موضع اجتہاد ہے تو مجتہد فی مسئلہ ہے اور قاضی کے یا امام اگر اس طرح کرے گا تو فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ تو جب یہ بات ہے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ صحابہ نے کسی مسئلے میں اگر اختلاف کیا تھا تو وہ بھی اجتماعی دلیل کی بنیاد پر کیا ہوگا، تو جب اجتماعی دلیل کی بنیاد پر کیا ہوگا تو وہ مسئلہ مجتہد فی ہی ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہے اس تیسرے نقطے کا خلاصہ۔ اب آتے ہیں چوتھے نقطے کی طرف۔ چوتھا نقطہ وہی چوتھا نقطہ ہے جو علامہ کاسانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا تھا۔ وہ چوتھا نقطہ یہ تھا کہ خود قاضی کا فیصلہ مجتہد فی ہو کہ بھئی قاضی یہ فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور قاضی نے وہ فیصلہ کر دیا، اور اس کے تحت علامہ کاسانی نے دو مثالیں دی تھی۔ جیسے ایک مثال یہ تھی کہ قضاء الغائب حنفیہ کے ہاں درست نہیں ہے، دیگر کچھ ائمہ کے ہاں درست ہے اصل مسلک کے مطابق، تو خود قاضی کا یہ فیصلہ اس میں اختلاف ہے۔ اسی طرح آزاد آدمی پر پابندی لگانا حنفیہ کے ہاں درست نہیں ہے، دیگر ائمہ کے ہاں درست ہے۔ تو اس کا ہم بارے میں علامہ کاسانی نے پڑھا تھا، بتایا تھا کہ بھئی جس کے ہاں وہ فیصلہ جائز نہیں ہے تو ان کے ہاں نافذ نہیں ہوگا، اور جن کے ہاں نافذ ہے تو ان کے ہاں ہوگا۔ مطلب یہ کہ دوسرے قاضی کے پاس اگر یہ فیصلہ جائے گا قضاء الغائب یا آزاد پر پابندی کا فیصلہ دوسرے قاضی کے پاس جائے گا اور دوسرے قاضی حنفی ہے تو وہ اس فیصلے کو توڑے گا، اور اگر حنفی نہیں ہے، شافعی ہے یا کسی اور کے مسلک کا ہے اور وہ اس کو جائز سمجھتا ہے تو اس کو نافذ کرے گا۔ یہ تو اس کا خلاصہ ہے۔ حضرت نے اس پر دو ملاحظے ذکر کیے ہیں۔ پہلا ملاحظہ حضرت نے ذکر کیا ہے کہ علامہ کاسانی نے اس نقطے کے لیے قضاء الغائب کی مثال ذکر کی ہے جو درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ قضاء الغائب میں حنفیہ نے بھی ضرورت اور مصلحت کی بنیاد پر اب اجازت دی ہے کہ قاضی ضرورت اور مصلحت کی وجہ سے غائب شخص کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو جب حنفیہ نے بھی اسی رائے کو لے لیا ہے تو اب یہ قضاء الغائب کی مثال یہاں نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اب تو یہ مجتہد فی نہیں ہے، اب تو یہ اتفاقی مسئلہ ہو گیا۔ تو جب یہ اتفاقی مسئلہ ہو گیا تو اس کو چوتھے نقطے کے اندر ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی قاضی جو ہے وہ خود مجتہد فی ہو، یہ تو مجتہد فی نہیں ہوا، یہ تو اتفاقی ہو گیا، تو اس لیے یہ مثال نہیں دینی چاہیے۔ مناسب مثال وہ ہے کہ قاضی اپنے بیٹے کے لیے کسی اجنبی کے خلاف یا اپنی بیوی کے لیے کسی اجنبی کے خلاف فیصلہ کر دے، یا قاضی محدود فی القذف ہو، تو اس طرح یہ جو مسائل ہے یہ مجتہد فی ہے، نفس قضا ایسی صورت مجتہد فی اور اختلافی ہے، تو اس طرح کی مثال دینی چاہیے۔ ایک ملاحظہ یہ ہے۔ دوسرا ملاحظہ یہ ہے کہ علامہ کاسانی رحمہ اللہ نے اس نقطے کے بارے میں جو حکم لکھا ہے وہ اس طرح ظاہر کیا ہے کہ گویا کہ وہ حنفیہ کا اتفاقی ہے۔ وہ حکم یہ ہے کہ اگر قضاء قاضی بذات خود نفس قضا مجتہد فی ہو تو حنفیہ کا اتفاقی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہ ایسی صورت کے اندر جن کے ہاں وہ قضا معتبر نہیں ہے وہ اس کو رد کر دیں گے، توڑ دیں گے، اور جن کے ہاں وہ اگر قاضی ثانی جو ہے وہ ان کے ہاں وہ ایسا ہے کہ وہ اس فیصلے کو درست سمجھتا ہے تو اس کو پھر نافذ کر دے گا۔ تو یہ رائے علامہ کاسانی نے اس طرح ذکر کی ہے گویا کہ حنفیہ کے تمام فقہا کی رائے یہی ہے کہ چوتھے نقطے اور چوتھی صورت کا یہی حکم ہے۔ حالانکہ حضرت نے لکھا ہے کہ حنفیہ کے مسلک کی کتب کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس چوتھے نقطے کا یا اس چوتھی صورت کا یہ حکم اتفاقی نہیں ہے، اس میں بھی حنفیہ کی دو آراء موجود ہیں۔ علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حنفیہ کی ایک رائے تو یہ ہے
جو ابھی ہم نے ذکر کر دی کہ چوتھی صورت اگر قضائے قاضی بذات خود مجتہد فی ہو تو اکثر حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ پھر ایسی صورت میں دوسرے قاضی کے پاس اگر فیصلہ جائے گا اور وہ اس کو درست سمجھتا ہے تو فیصلہ نافذ کر دے گا، اور اگر درست نہیں سمجھتا تو فیصلہ توڑ دے گا۔ یہ اکثر ائمہ کی رائے ہے، اور اسی کو فتاوی قاضی خان اور علامہ زیلعی رحمہ اللہ اور حضرات نے اس کو راجح قرار دیا ہے۔ لیکن دوسری رائے یہ بھی ہے کہ ایسی صورت میں قاضی کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا، ایسی صورت میں دوسرے قاضی کے اس فیصلے کو نافذ کرنے نہ کرنے اور اپنی رائے کو دیکھنے نہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، قاضی کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ تو ان دونوں آراء کے اندر فرق کیا ہوگا کہ پہلی رائے کے مطابق فتاوی قاضی خان، علامہ کاسانی، علامہ زیلعی کی رائے کے مطابق یہ جو قاضی نے فیصلہ کیا ہے یہ دوسرے قاضی کی پر موقوف ہوگا۔ اگر دوسرے قاضی نے اس کو توڑ دیا تو ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر اس نے نافذ کر دیا تو نافذ ہو جائے گا۔ جبکہ دوسری رائے کے مطابق علامہ ابن شحنہ اور ان حضرات نے جو ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جیسے ہی قاضی نے فیصلہ کر دیا فوراً نافذ ہو جائے گا، دوسرے قاضی کی اس پر یہ موقوف نہیں رہے گا کہ دوسرا قاضی اس فیصلے کی اجازت دے گا تو تب نافذ ہوگا اور اس فیصلے کی اجازت نہیں دے گا تو فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں پانچویں نقطے کی طرف۔ قضائے قاضی جو تیسری حالت تھی اس میں پانچواں نقطہ یہ ہے کہ کیا کسی مسئلے کا صدر اول میں اختلافی ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ یعنی سوال یہ ہے، کچھ فقہاء حنفیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ قاضی کا فیصلہ صرف ان مسائل میں نافذ ہوگا دوسرے مسلک کے مطابق، یعنی ایک قاضی نے دوسرے مسلک کے مطابق فیصلہ کر دیا تو وہ صرف اور صرف ان مسائل میں نافذ ہوگا کہ جن مسائل میں صحابہ اور تابعین کے زمانے میں اختلاف رہا ہو، یعنی وہ مسائل اختلافی ہو، اجتہادی ہو، لیکن صحابہ اور تابعین کے زمانے میں۔ اگر بعد میں ان مسائل میں اختلاف ہوا ہے، اجتہاد ہوا ہے، تو اس اختلاف اور اس اجتہاد کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اس میں اگر قاضی دوسرے مسلک کے مطابق فیصلہ کرے گا تو یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بعد والے اجتہاد اور اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ اجتہادی اختلافی مسائل شمار نہیں ہیں۔ یہ بات حنفی نے ذکر کیا ہے۔ فتاوی ہندیہ کے اندر بھی باقاعدہ یہ الفاظ ذکر کیے ہیں کہ بھئی لم يعتبر الخلاف بیننا وبین الشافعی وانما يعتبر الخلاف بین المتقدمین، کہ اصل اعتبار میں وہ متقدمین کے اختلاف ہے، بعد کے اختلاف کی وجہ سے مسئلہ مجتہد فی نہیں بنتا اور قاضی اس میں اپنے دوسرے مسئلے کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا۔ لیکن دوسری رائے جس کو متاخرین حنفیہ نے ذکر کیا ہے، متاخرین حنفیہ نے اس رائے کو اختیار نہیں کیا کہ بھئی مسئلہ کے مجتہد فی بننے کے لیے صحابہ اور تابعین کے زمانے میں اختلاف ہونا ضروری ہے، اس کو متاخرین نے اختیار نہیں کیا۔ علامہ خسکفی رحمہ اللہ نے باقاعدہ لکھا ہے کہ حل اختلاف الشافعی معتبر، پھر لکھا ہے الاصح نعم، اور علامہ ابن عابدین نے یہ لکھا ہے کہ بھئی جن متقدمین نے جو اور کچھ حنفی کی کتابوں میں جو یہ بات ہے کہ صدر اول میں اختلاف ضروری ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ نہاد لا يعول علیہ، اور کہتے ہیں اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بھئی ائمہ اربعہ بھی اہل اجتہاد تھے، جو اہل اجتہاد تھے تو ان کی اجتہاد پر فیصلہ کیا جائے گا، اور انہوں نے کچھ مثالیں بھی اس کی دی ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا یہ مسئلہ۔ یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ ذہن میں اور رکھنا ضروری ہے اسی مسئلے سے متعلق، وہ یہ ہے کہ حنفیہ کی جو متون کی کتابیں ہیں جس میں الدر المختار بھی ہے، ان کے اندر کچھ مسائل ایسے ذکر کیے گئے ہیں کہ ان مسائل کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ اگر قاضی جو ہے ان مسائل میں امام شافعی کے قول کے مطابق فیصلہ کرے گا تو وہ مسائل حنفی آدمی کے خلاف وہ مسائل معتبر نہیں ہوں گے، اور حنفی کے لیے وہ مسائل نافذ نہیں ہوں گے۔ کچھ مسائل اختلافی مسائل ذکر کیے ہیں اور اس میں باقاعدہ وضاحت کی ہے حنفیہ کے متون کے اندر کہ بھئی اگر قاضی نے امام شافعی کی رائے کے مطابق یہاں فیصلہ کر دیا تو وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ ان مسائل میں سے کیا ہے، جیسے کہ ایسا جانور جو متروک التسمیہ عامدن ہو، اگر اس کے حلال ہونے کا قاضی نے فیصلہ کر دیا تو وہ نافذ نہیں ہوگا حنفی کا۔ اسی طرح ایک قضا بشاہد یمین، کہ ایک مدعی کے پاس ایک گواہ اور ایک قسم ہے، تو حنفی شافعی کی رائے کے مطابق اگر اس کو درست قرار دیا قاضی نے تو یہ نافذ نہیں ہوگا۔ اب یہ متون کے اندر لکھا ہے، حالانکہ یہ تو مجتہد فی مسئلہ ہے اور اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے، اس کو نافذ ہونا چاہیے تھا۔ اب اس طرح کے متون کے بارے میں علامہ شامی رحمہ اللہ کی کیا رائے ہے اور پھر حضرت نے کیا رائے ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جن اصحاب متون نے اس طرح کے مسائل کے اندر یہ لکھا ہے کہ امام شافعی کی رائے کے مطابق وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، وہ قدوری کی عبارت پر مبنی ہے کہ صاحب قدوری نے چونکہ اس طرح لکھا ہے تو اس لیے انہوں نے اس کو نافذ نہیں قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جامع الصغیر کی عبارت جو ہے اس کے اندر اس پر وہ مسائل مبنی نہیں ہے، کیونکہ جامع الصغیر کے اندر
لکھا ہے کہ امام مالک اور امام شافعی وغیرہ کا اختلاف جو ہے وہ معتبر ہے اور وہ مسائل مجتہد فی ہے، تو جو قاضی کا فیصلہ بھی وہاں نافذ ہوگا۔ لیکن چونکہ قدوری کے اندر اس طرح لکھا ہے کہ بھائی جو ہے ان اختلاف کا اعتبار نہیں ہے، تو اس لیے قدوری کی عبارت کی بنیاد پر ان میں یہ لکھا گیا، اس پر یہ فیصلہ علماء نے لکھا ہے کہ قاضی کا فیصلہ اس صورت میں نافذ نہیں ہوگا۔ اب اور دونوں قولوں کے علماء نے ترجیح دی ہے، کچھ علماء نے تصحیح کی قدوری کے قول کی، اور کچھ علماء نے تصحیح کی ہے جامع صغیر کے قول کی۔ لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ بظاہر دونوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے، صاحب قدوری اور جامع صغیر کے دونوں اقوال کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، اور دونوں کا خلاصہ ایک ہی نکلتا ہے، وہ یہی نکلتا ہے کہ اگر مسئلہ مجتہد فی ہے، ائمہ اربعہ کے درمیان بھی اگر مجتہد فی ہے اور اس میں قاضی نے فیصلہ کر دیا تو وہ فیصلہ نافذ ہوگا۔ اس میں متروک التسمیہ کا مسئلہ بھی آتا ہے، قضاء بشاہد یمین کا بھی آتا ہے، اور قاضی کا فیصلہ نافذ ہوگا، کیونکہ جامع صغیر کے اندر یہ عبارت ہے کہ بھئی وما اختلف فیہ الفقهاء فقضى به القاضی ثم جاء قاض آخر يرى غیر ذلك امضاه، بس اتنی عبارت ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ بھئی اگر ایک مسئلے میں فقہاء کا اختلاف ہے اور قاضی نے اس میں فیصلہ کر دیا، پھر دوسرا قاضی آیا اور اس کی رائے اس کے سے ہٹ کر ہے تو اس کو نافذ رکھے گا، اب اتنی سی بات ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قاضی کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ حدود کی عبارت اس طرح ہے کہ اذا رفع الى القاضي حكم حاكم امضاه الا ان يخالف الكتاب او السنه او الاجماع بان يكون قولا لا دليل عليه، یہ عبارت ہے۔ اب اس میں صرف اس بات کا اضافہ ہے کہ اگر وہ فیصلہ ایسا ہے جو کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف ہے تو اس کو وہ پھر دوسرا قاضی نافذ نہیں رکھے گا۔ اب یہ تو ظاہر ہے، اس پر تو تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ اگر قاضی نے کتاب سنت اجماع کے خلاف فیصلہ کر دیا، دوسرا قاضی اس کو برقرار نہیں رکھے گا، اس کو توڑے گا۔ وہاں یہ بات تو نہیں ہے، صاحب قدوری نے امام قدوری نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ اگر وہ مسئلہ میں فقہائے بعد کے مجتہدین کے اختلاف ہو تو دوسرا قاضی اس کو برقرار نہیں رکھے گا، ایسی تو کوئی بات انہوں نے ذکر نہیں کی۔ انہوں نے صرف کتاب سنت اور اجماع کا ذکر کیا ہے کہ اگر اس کے خلاف ہو تو اس فیصلے کو نافذ نہیں مانیں گے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے ہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ بعد کے فقہاء کے اقوال جو ہے وہ معتبر ہے، ان کا اجتہاد بھی معتبر ہے، اور اس کی بنیاد پر اگر قاضی فیصلہ کرے گا تو وہ نافذ ہو جائے گا۔ البتہ بعد میں جو متاخرین آئے انہوں نے امام قدوری رحمہ اللہ کی جو عبارت تھی کہ بھئی کتاب و سنت و اجماع کے خلاف ہو تو اس فیصلے کو نافذ نہیں رکھیں گے، اس کے اندر ایسے ایسے مسائل شامل کر دیے کہ بھئی قضاء بمتروک التسمیہ عامداً اور قضاء بشاہد و یمین، اس طرح کے مسائل اپنی طرف سے اس عبارت کے ذیل میں شامل کر دیے اور اس پر امام قدوری کی عبارت کو فٹ کر دیا، منطبق کر دیا، ورنہ خود امام قدوری نے ان مسائل کو توضیح نہیں کی۔ تو بعد کے حضرات نے امام قدوری کی عبارت میں اس طرح کے اختلافی مسائل کو فٹ کر دیا۔ حالانکہ یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جو ہے وہ متروک التسمیہ عامداً میں نصوص کی مخالفت کی ہے یا کتاب اللہ کی مخالفت کی ہے، یہ سے نہیں کہہ سکتے ہم۔ تو اس لیے وہ مسائل بھی اجتہادی ہی ہے اور انہوں نے کسی دلیل کی بنیاد پر ایسا کہا ہوگا۔ اب یہ کہہ دینا کہ بھئی امام شافعی نے متروک التسمیہ عامداً میں کتاب کی مخالفت کی ہے، کتاب اللہ کی، اس لیے وہ قدوری کی عبارت کے تحت آتے ہیں، یہ درست رائے نہیں ہے۔ اور بہرحال خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ اس طرح کے مسائل کے اندر اگر قاضی فیصلہ کرے گا تو فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ 5واں نقطہ تھا، اور اس کے بعد کے 4 نقطے جو ہے وہ دوسری نشست کے اندر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔